سکتا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بیماریاں تو ہمیں اللہ پاک نے دی۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہتان ہے۔ انسان کو بیماری یا جو بھی، وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جو بھی انسان کو بیماری لگتی ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے لگتی ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا جو مصیبتیں، جو تکلیفیں آپ کو آتے ہیں یہ آپ کے اپنے نفس کے کیے ہوئے ہیں، اور جو اچھائیاں ہیں یہ میری طرف سے۔ ہمیں آج کے بعد اس چیز کو غور کر لینا چاہیے۔ جو اچھائیاں، جو مہربانیاں ہوتی ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں، جو تکلیفیں ملتی ہیں ہمارے یہ اپنے کیے پہ ہیں، کیونکہ ہمارے اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سب چیز، ہر چیزیں سکھا دی، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہو چکا تھا 1400 سال پہلے سے۔ انہیں ہر طریقہ کار سکھا دیا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی آپ کو تکلیف ہو جائے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اگر پہلے اپنے آپ کو بیماریوں سے کیسے بچانا، اپنے صحت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اور کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا کہ پھل کون سے کھانے چاہیے، انہوں نے فرمایا جو پھل وہ کھائیں جو موسم کا، جب موسم کسی پھل کا شروع ہو اب وہ کھایا کریں، جب اس کا موسم ختم ہو جائے اس کو کھانا بند کر دیا کریں، کیونکہ انہوں نے فرمایا جب موسم کا پھل ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر موسم میں ہر قسمی پھل کھاتے رہتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پھل کھائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر قسمی نعمتیں کھائیں اور اس کا شکر ادا کریں، اور کوشش کریں موسم کے پھل کھائیں۔ دوسرا، ہر قسمی سبزیاں کو استعمال کریں، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ سادی غذائیں استعمال کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ چٹپٹی چیزیں یا یہ کڑھائیاں وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، یہ ان سے بہت زیادہ بیماریاں لگتی ہیں۔ خاص کر بیماری یہ لگتی ہے کہ ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے۔ جب معدہ خراب ہو، یہ معدہ پورا جسم کا حصہ ہے درمیانہ، اگر یہ ٹھیک ہوگا تو بندہ پورا ٹھیک ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ سادہ غذائیں استعمال کریں، سبزیاں استعمال کیا کریں، اور روزانہ کوشش کریں پھل فروٹ کھایا کریں، اور مختلف پھل کھایا کریں، جس کا موسم ہو وہ کھایا کریں، تاکہ اس کا یہ فائدہ ہوگا ہمیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، کسی قسم کی وٹامن منرل کی کسی چیز کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک اور کوشش کیا کریں، دودھ اللہ پاک نے ہمارے لیے اتارا ہے، ہمارے لیے پیدا کیا ہے جانوروں سے، وہ ہمارے لیے صحت کے لیے بہترین ہے، اور جو انسان دودھ پیے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوگی، اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے۔ ہمارے تقریباً بہت سی بیماریاں، جو ہڈیاں یہ کیلشیم سے بنی ہوتی ہیں، ہمیں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں۔ جب ہم دودھ پئیں گے تو یہ ہڈیاں بھی کمزور نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، جس کا معدہ خراب ہو اس کو چاہیے کہ شہد پانی میں ڈال کے استعمال کرے، اگر گرمیاں ہوں تو پانی میں ڈال کے استعمال کرے، نہیں تو سردیاں ہوں تو نیم گرم پانی میں استعمال کرے یا ویسے کھا لے۔ اگر کسی کو دماغی کمزوری ہو اس کو چاہیے کہ بادام رات کو 7 گولیاں بھگو کے رکھے اور صبح نہار میں اس کو کھا لیا کرے اچھے طریقے سے۔ ایک اور چیزیں، کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 4 ڈاکٹر ہیں سادہ قسم کے، جو کوئی پیسے نہیں لیتے، جس سے جو پیسے نہیں لیتے، ہمیں چاہیے سب کو ان سے لازمی علاج کرانا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر کون سے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلا ڈاکٹر یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیند کو پورا کرنا چاہیے۔ جب ہماری نیند پوری ہوگی ہمیں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ تقریباً نیند کا دورانیہ بتاتے ہیں بڑے لوگوں کے حوالے سے تقریباً 6 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک۔ اگر کوئی بندہ کم نیند کر سکے تو 6 گھنٹے لازمی کرے، اگر کوئی اس سے زیادہ کر سکے تو 8 گھنٹے لازمی کرے۔ اگر کوئی اس سے کم کرے گا تو تب بھی بیماری کا شکار ہوگا، اگر اس سے زیادہ کرے گا تب بھی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اور دوسرا ڈاکٹر وہ ہے کہ ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ رکھے، ہر وقت مسکراتا ہوا بات کرے،